علماء اہل سنت، خواتین اسلام، ماں اور بہنوں، حضرات گرامی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ بے شک سبحان اللہ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین المکین الکریم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بے شک سبحان اللہ۔ بڑی خوشی کی بات ہے حضرات نے مل کر کے جشن غوث الورا رچایا، منایا، سجایا۔ قاری عمران بھائی اور قاری شہنواز صاحب کی یہ محنتوں کا نتیجہ ہے، اور آپ سب کی محنتوں کا یہ نتیجہ ہے کہ آپ سب کی محنت نے رنگ لائی۔ حضور غوث اعظم کی محبت میں آپ نے محفل کو سجایا۔ آئیے کچھ عرض کرنے سے قبل منقبت کے چند اشعار میں بھی پیش کر دوں، سنیں گے آپ لوگ؟ ایک مرتبہ بولیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ اور بولیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ بولیں یا غوث اعظم والمدد، یا غوث اعظم والمدد۔ دیکھیں شعر کہ مقدر سے ملا جس کو قرینہ غوث اعظم کا، مقدر سے ملا جس کو قرینہ غوث اعظم کا، مقدر سے ملا جس کو قرینہ غوث اعظم کا، ہم مقدر سے ملا جس کو قرینہ غوث اعظم کا، اسے حاصل ہوا ہے جام مینا غوث اعظم کا۔ بے شک سبحان اللہ۔ اسے حاصل ہوا ہے جام مینا غوث اعظم کا۔ بہت ہی پیارا شعر۔ بڑا بے خوف ہو جاتا ہے پالا غوث اعظم کا۔ اس کی تھوڑی آواز بڑھا دیں۔ بڑا بے خوف ہو جاتا ہے پالا غوث اعظم کا، بڑا بے خوف ہو جاتا ہے پالا غوث اعظم کا، بڑا بے خوف
نہ لایا شیری کو خطرے میں کوتا غوث اعظم کا بے شک آیا شیری کو خطرے میں کوتا غوث اعظم کا. بہت خاموشی اختیار کیا ہوا آدمی دو ہی وجہوں سے زیادہ پریشان ہوتا ہے اور بہت خاموش ہوتا ہے. ایک تو یا تو بیوی سے جھگڑا کرتا ہے، اب دوسری ایک اور وجہ ہوتی ہے. یہ دو وجہ پائی جاتی ہیں جب آدمی خاموش ہوتا ہے زیادہ. یا تو بیوی سے جھگڑا کر کے آ کے بیٹھتا ہے یا تو منہ میں گٹکھا دبا کے بیٹھتا ہے نا. خاموشی اختیار نہ کریں اور سبحان اللہ بولتے رہیں کہ سبحان اللہ کہنے سے اللہ تعالیٰ آپ کے نام اعمال میں 90 نیکیاں فرشتوں سے لکھوائے گا. بولے سبحان اللہ. 90 نیکیاں لکھی جائیں گی آپ کے نام اعمال میں. شعر دیکھیں بہت ہی پیارا شعر. ہوئے ماں کے شکم میں حافظ قرآن وہ بے شک ہوئے ماں کے شکم میں حافظ قرآن وہ بے شک تھا عشق حق سے یوں لبریز سینہ غوث عشق حق سے یوں لبریز سینہ غوث اعظم کا. اور ایک شعر دیکھیں بہت ہی خوبصورت شعر. نکل کر ڈوبی کشتی سے دلہن دولہا بناتی تھی. وہ واقعہ 12 سال کی ڈوبی کشتی کو حضور غوث اعظم نے ایک پل میں باہر کر دیا. بے شک. نکل کر ڈوبی کشتی سے دلہن دولہا بناتی تھی. نکل کر ڈوبی کشتی سے دلہن دولہا بناتی تھی. جلے گھر کی طرف گاتے ترانہ غوث اعظم کا. چلے گھر کی طرف گاتے ترانہ غوث اعظم کا. بادی توحید کے متوالو شمع رسالت کے پروانوں غوث و خواجہ کے دیوانوں اولیاء کرام کی جانثاروں، آئیے سب سے پہلے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی اپنی محبت کا ثبوت دیتے ہوئے اور یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ ہم نبی پر درود پڑھتے ہیں میرے آقا مدینے سے سن لیا کرتے ہیں. یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ ہم نبی پر درود یہاں سے پڑھتے ہیں میرے آقا میرے درود کو سنتے بھی ہیں ہمیں پہچانتے بھی ہیں. بڑے بابا سے بلند درود شریف اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. حضرات توجہ سے سنیں، بس ایک ایک بات میری سمجھنے کی کوشش کریں کہ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ خبردار، بے شک جو اللہ کے ولی ہیں ان پر نہ کوئی خوف اور نہ کوئی غم. اب یہاں سے توجہ کریں، یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کی محفل ہے اور ان محفلوں میں ہر کوئی نہیں آتا، سب کی قسمت نہیں ہوتی، بلکہ پیروں کے پیر روشن ضمیر بڑے پیر دستگیر حضور غوث اعظم خود فرماتے ہیں کہ میرا نام وہ شخص اس وقت لیتا ہے جب میں چاہتا ہوں. کوئی میرا نام اس وقت تک نہیں لے سکتا جب تک میں خود نہ چاہوں. تو ہم یہاں پر جو تشریف لائے یہ حضور غوث اعظم نے کرم کیا ہے. ہم یہاں پہ جو تشریف لائے، ہم یہاں پہ آئے تو حضور غوث اعظم نے ہمیں بلایا ہے.
پیروں کے پیر نے ہمیں یہاں پہ بلایا ہے. اور ایک بات بتا دوں کہ یہ وہ محفلیں ہیں، ان محفلوں میں لوگ آئے، آ کر کے بیٹھ کر اللہ کے ولی بن گئے. توجہ کریں، یہی وہ محفلیں ہیں. حضور غوث اعظم کی محفل میں لوگ آ کر کے بیٹھے، غوث اعظم کے ذکر کو سنا، اور حضور غوث اعظم نے اپنی نظر کرم فرما دیا، اللہ کے وہ ولی بن گئے. توجہ سے سنیں. تو آج یہاں پر آپ آئے، ہم آئے، آپ پیروں کے پیر اور شنزبیر بڑے پیر دستگیر سے جو محبت کرتے ہیں، ہم جو محبت کرتے ہیں، تو یہ محبت ہم نہیں کرتے، یہ حضور غوث اعظم نے ہمیں اپنا بنا لیا ہے، ہم محبت کرنے لگے ہیں. کیونکہ محبت وہ لوگ کیا کرتے ہیں جنہیں غوث اعظم چاہتے ہیں. اب ہماری محبت کو دیکھ کر، ہماری عقیدت کو دیکھ کر، آپ کی محبت کو دیکھ کر، آپ کی عقیدت کو دیکھ کر کوئی جلے بھنے، کوئی کڑھے، تو یہ اس کے نصیبے کی بات ہے کہ اسے غوث اعظم کی محبت نصیب نہیں ہوتی. یہ ہمارے کرم کی، ہمارے نصیبے کی بات ہے کہ ہمیں غوث اعظم نے اپنا بنایا ہے، ہم ان سے محبت کرنے لگے ہیں. شاعر کہتا ہے کہ جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. اب توجہ کریں، ذہن کو قریب کریں. میں ایک ایک بات آپ کو آپ کے ذہن میں اتارنے کی کوشش کروں گا. توجہ کریں. اور سب سے پہلے میں جو شروعات کر رہا ہوں، تو شروعات میں اپنی تقریر کی شروعات یہاں سے کر رہا ہوں کہ نسبت کو سمجھے آپ. میں نسبت سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ نسبت کیا حیثیت رکھتی ہے، نسبت کا کیا مقام ہے، اور نسبت سے انسان کہاں سے کہاں پہنچتا ہے، نسبت کس چیز کو کہتے ہیں. تو میں بتا دوں کہ نسبت کسی چھوٹی چیز کا تعلق جب کسی بڑی چیز سے ہو جاتا ہے، کسی چھوٹی چیز کا تعلق جب بڑی چیز سے ہو جاتا ہے، تو وہ بھی چھوٹی پھر چھوٹی نہیں رہتی، بلکہ بڑے کے چکر میں وہ بھی بڑی ہو جائے گا. کسی نیچی چیز کا تعلق، اس کی نسبت اونچی چیز سے ہو جائے، پھر وہ بھی اس کے چکر میں آ کر کے اس کی نسبت ہونے کی بنا پر وہ بھی نیچی نہیں رہتی، بلکہ وہ بھی اونچی ہو جایا کرتی ہے. اب اگزامپل کے طور پہ آؤ سنو، آسان جملوں میں، آسان لفظوں میں کہ نسبت کیا ہے، نسبت کو سمجھنے کی کوشش کرو. نسبت کسے کہتے ہیں؟ یہ نسبت ایک بہت ممتاز چیز ہے، نسبت ایک عظیم چیز کا نام ہے. نسبت سے انسان بہت اونچے مقام پر پہنچ جایا کرتا ہے. نسبت کو سمجھنے کی کوشش کرو. آپ نے ایک ہی بھٹے سے 2 اینٹیں لیا، ایک ہی بھٹے سے آپ نے ایک اینٹ کو لا کر کے، مثال لے لیجئے آپ کا یہ گوریا ہے، گوریا کے کسی کھڑنجے میں لگا دیا. ایک اینٹ کو آپ نے اپنے گاؤں کی گلی میں لگا دیا، کھڑنجے میں لگا دیا، اس کی نسبت آپ نے گاؤں کے روڈ سے کر دیا. اور دوسری اینٹ آپ نے لا کر کے مسجد کے فرش میں کر دیا، مسجد کے فرش میں دوسری اینٹ کو لگا دیا، اللہ کے گھر کے فرش میں لگا دیا. تو ایک اینٹ کی نسبت خدا کے گھر سے ہو گئی. تو اب بتاؤ، جس ایک اینٹ کی نسبت روڈ سے ہوئی، دوسری اینٹ کی نسبت مسجد سے ہوئی، تو بتاؤ کہ اب یہ دونوں اینٹیں برابر ہیں برابر؟ نہیں رہی. کیوں نہیں رہی برابر؟ کلر ایک ہے، ڈیزائن ایک ہے، سانچہ ایک ہے، بناوٹ ایک ہے، ایک ہی بٹے کی، پھر بھی کیوں نہیں؟ تو آپ کہیں گے وہ اس لیے برابر نہیں ہے کیونکہ ایک اینٹ کی نسبت راستے سے ہوئی، اور جس اینٹ کی نسبت راستے سے ہوئی تو اس اینٹ کا عالم یہ ہے کہ اس اینٹ کے اوپر کوئی بغیر جوتے نہیں چلتا. اور جس اینٹ کی نسبت خدا کے گھر سے ہوئی، اس کی شان اتنی اونچی ہو گئی، اتنا مقام اس کا بڑھ گیا، اتنی عظمت و شان والی وہ اینٹ ہو گئی کہ ہم اس پر ہم جوتے پہن کر نہیں چلتے. نسبت کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ نسبت کیا ہے، اور نسبت سے انسان کہاں سے کہاں پہنچتا ہے. میں نسبت آپ کے ذہن و دماغ میں اتارنے کی کوشش کر رہا ہوں. نسبت کو سمجھو. یہ تو میں نے آپ کو آسان جملوں میں سمجھایا. اور سنو، ایک ہی کارخانے کا بنا ہوا کاغذ، ایک کاغذ
آپ نے 2 کاغذ لے، ایک وہ کاغذ جس پہ دنیا کی خبریں لکھی گئی، دنیا کی تمام خبریں چھاپی گئی، ناول واقعے چھاپے گئے، اور وہ گھر پہ صبح صبح پہنچا۔ گھر والوں نے جب تک نہیں پڑھا تب تک تھوڑی بہت اس کی قدر رہی، لیکن پڑھنے کے بعد اس کی حیثیت کوئی نہیں، کوئی اس کا مقام و مرتبہ نہیں، کوئی عزت اس اخبار کی نہیں، کوئی کاغذ کی اس کی عزت نہیں۔ پڑھا گیا، پڑھنے کے بعد وہ کچرے کے ڈھیر میں ڈالا گیا۔ لیکن ایک وہی اسی کارخانے کا دوسرا کاغذ ایک ہی مشین سے نکلا ہوا دوسرے کاغذ کی نسبت خدا کے قرآن سے ہو گئی۔ دوسرے کاغذ کے اوپر بولو یار، بولو قرآن لکھا گیا۔ اب جس کاغذ پہ قرآن لکھا گیا، اب جس کاغذ کی نسبت خدا کے کلام سے ہوئی، خدا کے مقدس قرآن سے ہوئی، تو بتاؤ بلا کیا دونوں کاغذ اب برابر ہیں؟ نہیں برابر۔ کاغذ ایک ہے، ایک ہی کارخانے کا بنا ہوا، ایک ہی مشین سے نکلا ہوا، پھر بھی کیوں نہیں؟ تو آپ کہیں گے وہ اس لیے کیونکہ جس کی نسبت خدا، جس کاغذ کی نسبت دنیا کی خبروں سے ہوئی، اس کی کوئی عزت نہیں، اس کا کوئی وقار نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ لیکن جس کی نسبت قرآن کریم سے ہو گئی، اللہ کے کلام سے ہو گئی، تو اس کی شان یہ بڑھ گئی، اس کا مقام یہ بڑھ گیا، اس کی عزت اتنی، اس کا مقام اتنا اونچا کہ اس کی جب نسبت خدا کے قرآن سے ہوئی تو اس کو پڑھنا بھی ثواب، دیکھنا بھی ثواب، چھونا بھی ثواب۔ یہ نسبت کو میں سمجھا رہا ہوں، جب تک نسبت نہ تھی، کوئی حیثیت نہ تھی، نسبت ہوئی، عظمت بڑھ گئی۔ جب تک نسبت نہ تھی، کوئی پوچھنے والا نہ تھا، کوئی حیثیت نہ تھی، لیکن جیسے ہی نسبت ہوئی ہے تو اس کی عظمت بڑھ گئی، ہم اس کا ادب کرنے لگے۔ اب بلا تشبیہ میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں، حضرت ابو بکر کو کوئی پہچانتا نہ تھا جب تک حضرت ابو بکر کی نسبت نبی کی بارگاہ سے نہ ہوئی تھی۔ ابو بکر کو کوئی جانتا نہ تھا، عمر کی نسبت جب نبی کی بارگاہ سے نہ تھی، عمر کو کوئی پہچانتا نہ تھا۔ عثمان غنی کی نسبت جب تک نبی کی بارگاہ سے نہ تھی، عثمان غنی کو کوئی جانتا نہ تھا۔ لیکن جب نسبت سے ابو بکر کی نبی کی بارگاہ سے ہوئی ہے تو ابو بکر کو صدیق اکبر بنا دیا گیا ہے، عمر کو نسبت ہوئی ہے تو فاروق اعظم بن کر کے چمکنے لگے ہیں، عثمان غنی کو نسبت ہوئی ہے ذوالنورین بن کر کے چمکنے لگے ہیں، حضرت علی کو نسبت ہوئی ہے مولا علی بن کر چمکنے لگے ہیں، فاتح خیبر بن کر کے چمکنے لگے ہیں، مشکل کشا بن کر کے چمکنے لگے ہیں۔ جب حسین کو نسبت ہوئی تو شہید اعظم بن کر کے چمکنے لگے ہیں۔ اب اور آگے آ جاؤ، جب عبد القادر کو نسبت ہوئی ہے تو عبد القادر کو اللہ نے پیروں کا پیر بنا دیا ہے، روشن ضمیر بنا دیا۔ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، جشن غوث الورا، جشن غوث الورا، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ تو نسبت سے مقام بڑھتا ہے، نسبت سے حیثیت بڑھتی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ جب تک بیٹا نہ تھا کوئی پوچھتا نہ تھا۔ بولو یار، بولو۔ یہ تو وہی یاد آیا، یہ شوہر ایک اپنی بیوی سے بہت پریشان تھا، بیوی بہت ٹارچر کرتی تھی ذرا سی بات پر، تو وہ شوہر یہی کبھی کبھی کہتا تھا کہ مجھے موت آ جائے تو بہتر ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس کی بیوی کے ٹھوکر لگی، وہ زمین پہ گری، بے ہوش ہو گئی۔ جب بے ہوش ہوئی تو شوہر پریشان تھا بہت زیادہ، بیچارہ مسجد میں گیا اور امام صاحب کو پکڑا، اعلان کروا دیا میری بیوی کا انتقال ہو گیا۔ بے ہوش ہوئی تھی، وہ کروا دیا انتقال ہو گیا۔ ترنت بیچارے نے جو ہے کفن دفن کا انتظام کروایا، نماز جنازہ پڑھوا کر کے لوگ لے جانے لگے قبرستان کی طرف۔ جب قبرستان کی طرف لے کر کے چلنے لگے تو راستے اسی جو لوگ چل رہے تھے اسی میں ایک آدمی کے کسی چیز سے ٹھوکر لگی اور وہ سنبھل نہ سکا۔ جو لوگ چارپائی کو لے کر کے چل رہے تھے، جنازے کو لے کر کے، وہ جا کر کے ان میں لڑا۔ وہ لوگ سنبھل نہ سکے، آگے کھمبا لڑا ہوا تھا تو کھمبا لگا تھا، کھمبے میں لڑ گئے۔ جب کھمبے میں لڑے تو اتنے میں اس کی بیوی اٹھ کر کے بیٹھ گئی، کیونکہ مری تو تھی نہیں، بے ہوش تھی، وہ اٹھ کے بیٹھ گئی۔ واپس لے کر کے آیا، بیچارہ بڑا پریشان، یہ لڑنا نہیں چاہیے تھا، کھمبے میں اس کو نہیں لڑنا چاہیے تھا، لڑ گئے، میرا سب معاملہ پھر کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد سچ میں اس کا حقیقت میں انتقال ہو گیا۔
جب انتقال ہوا حقیقت میں اعلان کروایا گیا اور جب قبرستان کی طرف لے جایا جانے لگا تو کلمہ پڑھتے ہیں نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو سارے لوگ تو کلمہ پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن وہ جو اپنی بیوی سے پریشان تھا وہ کلمہ نہیں پڑھ رہا ہے، لا الہ الا اللہ کھمبا بچا کے لا الہ الا اللہ۔ تو اس طرح نہ کریں بلکہ توجہ سے سنیں اور بیدار ہیں آپ لوگ۔ جب تک بکا نہ تھا کوئی پوچھتا نہ تھا، ارے تم نے مجھے خرید کے انمول کر دیا، ہاں تم نے مجھے خرید کے انمول کر دیا، تم نے مجھے خرید کے انمول کر دیا۔ اب ہندوستان ہے، اسی ہندوستان کی سرزمین پہ ایک شہر ہے جس کا نام گلبرگہ شریف ہے، اسی گلبرگہ شریف کے اندر ایک ذات موجود ہے، ایک ذات لیٹی ہوئی ہے جسے دنیا بندہ نواز کے سو دراز کے نام سے جانتی ہے۔ وہ بندہ نواز کے سو دراز ایک مرتبہ تقریر کر رہے ہیں، وعظ فرما رہے ہیں، اب وعظ فرما رہے ہیں، انہی کی محفل میں ایک پیروں کے پیر کا مستانہ، بڑے پیر کا چاہنے والا حضور غوث اعظم کا دیوانہ کھڑا ہو گیا، عرض کرنے لگا سرکار آپ اللہ کے ولی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ کمالات و خوبی والے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہاں پیروں کے پیر کی کبھی برابری مت کرنا، حضور غوث اعظم کی برابری مت کرنا۔ ان کی شان یہ ہے کہ جب ان کا بچپنا ہے، جب ان کی عمر شریف 4 سال کی ہے، وہ مدرسے میں جاتے ہیں، جب وہ مدرسے میں جاتے ہیں استاد فرماتے بیٹا پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اب وہ پڑھنا شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب وہ قرآن شریف شروع کرتے ہیں، قرآن شریف کو شروع کیا، پہلا پارہ ہو گیا، دوسرا پارہ ہو گیا، تیسرا پارہ ہو گیا، چوتھا پارہ ہو گیا، 5واں پارہ ہو گیا، یہاں تک کہ 18 پارے آپ نے مکمل کر دیے۔ استاد فرماتے بیٹا ٹھہر جا، حضور غوث اعظم ٹھہر گئے، استاد فرماتے بیٹا یہ تو بتا کہ تو یہاں پڑھنے آیا ہے یا پڑھانے آیا ہے؟ حضور غوث اعظم فرماتے، حضور غوث اعظم سے استاد فرماتے بیٹا تو پڑھنے آیا ہے پڑھانے آیا ہے؟ کون حضور غوث اعظم جن کے نام کی یہ محفل ہم نے سجا کے بیٹھے؟ وہ پیروں کے پیر، ان کے استاد فرماتے ہیں 4 سال کی عمر تھے، اور یہ ہونا بھی چاہیے کہ 4 سال کی جب عمر ہو جائے تو بچے کو اعوذ باللہ بسم اللہ اس کو پڑھایا جائے، اس کے ہاتھ میں بغدادی قاعدہ تھما دیا جائے، لیکن ہمارے یہاں کا حال عجیب و غریب ہے۔ استاد محترم نے فرمایا کہ بیٹا تم نے کہاں سے 18 پارے یاد کر لیے؟ بیٹے حضور غوث اعظم فرماتے ہیں استاد میری ماں 18 پارے کی حفظانی تھی، اور جب میری ماں کام کرتی، روٹی بناتی، کھانا پکاتی تو میں پیٹ میں رہ کر کے ان پاروں کو سنا کرتا تھا، اور سن کر میں نے ان پاروں کو حافظہ یاد کر لیا۔ اما جب حضور غوث اعظم کی شان یہ ماں کے پیٹ میں رہ کر کے 18 پارے یاد کر لے، جب ان کا مقام یہ ہے تو نبیوں کے نبی کا مقام کیا ہوگا؟ جب ولیوں کے ولی کی شان یہ ہے تو نبیوں کے نبی کی شان کیا ہوگی؟ رسولوں کے رسول کی شان کیا ہوگی؟ جب ان کے گدا پر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جولی، جب ان کے گدا پر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، ارے محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ حضور غوث اعظم فرماتے میں نے جو 18 پارے یاد کیا ہے میں نے ماں کے پیٹ میں رہ کر کے یاد کیا ہے، اور ایک بات بتا دوں کہ ماں جیسی ہوتی ہے اسی ماں کے رکھ رکھاؤ کا اثر بیٹا جو پیٹ میں ہوتا ہے اس پہ پڑتا ہے، سمجھے آپ؟
अगर माँ नेक होगी तो बेटा नेक होगा, माँ परहेजगार होगी तो बेटा परहेजगार होगा, माँ नमाजी होगी तो बेटा नमाजी होगा। लेकिन आज की माँओं का अजीबोगरीब हाल ये है कि आज जब छोटा बच्चा होता है, जब वो रोता है तो उसको मोबाइल दिखा करके, लोरियां गाने सुना करके सुलाने की कोशिश की जाती है। और फिर वो बच्चा जिसको गाने सुना करके तुमने जवान कर दिया, लोरियां सुना करके जवान कर दिया, जहाँ पे कुरान की तिलावत होनी चाहिए थी, नाते मुस्तफ़ा होनी चाहिए थी, दरूद होना चाहिए था, उससे तुमने दूर करके गानों में, दुनिया की तमाम खुराफातों में उसको रख करके जवान किया। फिर वही बच्चा अगर तुम्हारा नाफरमान हो जाए, फिर तुम कहो कि मेरा बच्चा नालायक निकल गया। जब गानों को सुना करके तुमने जवान किया है तो यार तुम्हारा बच्चा अल्लाह का वली कैसे बन जाएगा? शैतान ही तो पैदा होगा। ये तो अपनी तरबियत को कहो कि ये गलती बच्चे की नहीं बल्कि ये हमारी गलती है। अपने आप को हमने देखा नहीं, बेटे को हमने कहना शुरू कर दिया जिस तरबियत में तुम ढालोगे उसी तरबियत में तुम्हारी औलाद ढलेगी। अगर औलाद कुछ गलत करेगी, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, तो अगर वो गलती कर रही है तो उसकी गलती बाद में होती है, पहले हमारी होती है। समझे आप? लेकिन आज की माएँ, और ये माएँ तो ये क्या इनको कहा जाए कि ये कम नहीं है, ये माएँ घरों में भूतनी बनी रहती हैं। और जब इनको शादी में, बारात में, मार्केट में जाना हो तो इतना बारीक दुपट्टा और बारीक कपड़े पहनकर, न जाने कौन कौन से फैशन करके, लाली क्रीम पाउडर करके दूसरों को दिखाने के लिए बाहर निकल जाती हैं, बाहर दूसरों को अपने चेहरे की नुमाइश करवाती हैं। लेकिन जो नुमाइश ये नुमाइश बाहर वालों के लिए नहीं रखी गई है। ये जो श्रृंगार रखा गया है ये सिर्फ शौहर के लिए रखा गया है, बीवी को। अब अगर शौहर कुछ एतराज करता है, बीवी को समझाने की कोशिश करता है, तो ये इतनी जालिम औरत अपने शौहर से इस तरीके से लड़ना शुरू करती है, न जाने एक सांस में कितनी जबान दराज करने की बातें निकलती हैं। तो ऐसा मालूम हो रहा है कि अपने शौहर से जो जंग कर रही है, तो मालूम होता है कि हिंदुस्तान के बॉर्डर पे गोलियां चल रही है ना? हिंदुस्तान के बॉर्डर की जंग हो रही है। इतनी भयानक लड़ाई अपने शौहर की। अपने शौहरों की इज्जत किया करो, और अपने बच्चों के ये मोबाइल, अपने बच्चों को जवान करो, लेकिन जवान करो लेकिन मोबाइल से गाने सुना करके नहीं जवान करो, लोरियां और किस्से सुना करके नहीं जवान करो। जब अपने बच्चों को तुम नाते मुस्तफा सुना करके जवान करोगे, कुरान की तिलावत पढ़ करके जवान करोगे, अपने बच्चों को दरूद मुस्तफा सुना करके जवान करोगे, तो यही बच्चा जब कल बड़ा होगा तो बहुत तुम्हारा फरमाबरदार होगा। ये बच्चा फरमाबरदार भी होगा और तुम्हें मरने के बाद जन्नत भी लेके जाएगा। तो मैं अर्ज कर रहा था कि हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो गुलबर्गा शरीफ की सरजमीन है, वो गौसे आज़म का आशिक कहता है कि बड़े पीर की कभी बराबरी ना करना। तो वो कहता है कि तेरे बड़े पीर अगर कुछ है, अब्दुल कादिर कुछ है, तो हम भी कुछ हैं। तो हम बोले बंदा नवाज येसु दराज गुलबर्गा की सरजमीन से बोले कि अगर बड़े पीर कुछ हैं तो हम भी कुछ हैं। इसकी शान में जुमला दिया, जो वलियों के वली हैं, पीरों के पीर हैं। और पीरों के पीर वो सिर्फ अपने बाद वालों के नहीं, जो पहले हजरत आदम से लेकर के हजरत ईसा तक, ईसा से लेकर अब तक और कयामत तक जितने होते रहे, सब वलियों के वली, सब पीरों के पीर, उनकी शान में जुमला दराजी। हुजूर गौसे आज़म की शान में जैसे ही ये जुमला दराजी उन्होंने किया, हुजूर गौसे आज़म जलाल में आ गए, विलायत को जब्त कर लिया, छीन लिया, विलायत छीन ली गई। जब विलायत छीनी गई, तकरीर खत्म हुई, बंदा नवाज के सुदराज ने अपने चारों तरफ देखा। हाल ये था जब विलायती जमीन के अंदर देखते थे तो तहीदु सरा तक नजर पहुंचती थी, लेकिन जब विलायत छीनी गई है तो आज जब कुछ देखने की कोशिश कर रहे हैं तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। क्योंकि अल्लाह के जो महबूब बंदे हैं ना, अल्लाह के जो नेक बंदे हैं, जो वली अल्लाह है,
बुजुर्गान दीन है, अल्लाह ने इनको इतनी ताकत दिया है, इतना पावर इनको देता है कि ये एक जगह पर बैठकर दुनिया में जिस जगह चाहे वहां पहुंच जाए, और जहां की चाहे वहां की जिस चीज को चाहे उस चीज को देख ले। ये अल्लाह ने इनको पावर दिया है कि अल्लाह वाला एक जगह पर रहकर पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिलों पे राज किया करता है। हुजूर बंदा नवाज ने सो दराज ने अपने चारों तरफ देखा, अंदर देखा तो बिल्कुल खाली, करामतें छीन ली गई, विलायत जब्त कर ली गई। अब इन्होंने मदद के लिए अपने पीरो मुर्शिद को आवाज दिया। मेरे पीरो मुर्शिद कौन? नसीरुद्दीन चिराग दहलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि, जो दिल्ली की सरजमीन पे रहते थे। आवाज लगाया, मदद के लिए पुकारा तो फौरन दिल्ली की सरजमीन से गुलबर्गा में हाजिर हो गए। अर्ज किया कि मेरे पीरो मुर्शिद, मेरी विलायत छीन ली गई, करामतें छीन ली गई, आप वापिस करवा दें। तो हुजूर से तो फिर नसीरुद्दीन चिराग दहलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने मुराकबा फरमाया कि आखिर विलायत ये छीनी है तो किसने? करामतें गई तो कहाँ गई? जब उन्होंने मुराकबा किया, मुलाहिजा फरमाया, सर्वे किया तो क्या देखा कि करामतें किसी और ने नहीं छीनी, बल्कि पीरों के पीर ने छीनी, वलियों के वली ने छीनी। तो फरमाते मैं तुम्हारी करामतें विलायतें वापस नहीं करवा सकता, इसलिए कि हुजूर गौसे आज़म बड़े जलाल में है, और जब वो जलाल में होते तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ती कि उनसे कुछ कह सके। मामला ये था, हुजूर गौसे आज़म की बारगाह में एक नौजवान को लाया जाता है, और नौजवान का जनाजा लाया जाता है, और वो जनाजा नहीं बल्कि बनावटी जनाजा है। एक ये मीटिंग होती है, एक ये प्लान किया जाता है कि वो मुर्दों को जिंदा कर दिया करते हैं, वो मुर्दों को जिंदा कर दिया करते हैं, ये करामत दिखाया करते हैं। चलो आज नमाज से जनाजा पढ़वा ली जाए, इसको ये जिंदा है, इसको मुर्दा किया जाए, यानी मुर्दा किया जाए और उनसे नमाज से जनाजा पढ़वा ली जाए। जब पीरों के पीर अब्दुल कादिर अल्लाहू अकबर कहेंगे, पहली तकबीर होगी, दूसरी तकबीर बोलेंगे, और दूसरी तकबीर में ये खड़ा हो जाएगा, उठ करके बैठ जाएगा, हम लोग तालियां बजा देंगे, हंसने लगेंगे, गौसे आज़म का मजाक उड़ाएंगे। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि हम किनकी बारगाह में जा रहे हैं, और ये वो जात है जो मुर्दों को जिंदा करना भी जानता है और जिंदों को मुर्दा करना भी जानता है। हुजूर गौसे आज़म की बारगाह में लाए। हुजूर गौसे आज़म फरमाते, हुजूर गौसे आज़म की बारगाह में अर्ज करते, सरकार ये जनाजा लाया गया है, आप ये जनाजा, इसकी नमाज जनाजा पढ़ा दे। हुजूर सरकार फरमाते हैं कि देखो नमाज जनाजा मुर्दे की पढ़ाई जाती है। उन लोगों ने कहा सरकार ये मुर्दा तो ही है, तो सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं चलो ठीक है पढ़ा देता हूँ। सरकार गौसे आज़म ने नियत किया है, अल्लाहू अकबर कह के हाथ बांध लिया है। अब पहली तकबीर हो गई, अब वो खड़ा नहीं हुआ है, दूसरी तकबीर हो गई। अब चचा परेशान कि यह प्लान के मुताबिक काम क्यों नहीं कर रहा है। तीसरी तकबीर हो गई है, बाप परेशान कि प्लान के मुताबिक ये काम क्यों नहीं कर रहा, ये उठ के बैठा क्यों नहीं, खड़ा क्यों नहीं हुआ है। तो सारे लोग परेशान, यहाँ तक कि चारों तकबीरें हो गई, सलाम फेर दिया गया, लोग उठे नहीं। जब सलाम हो गया तो बाप करीब गया है, ताया करीब गया है, भाई करीब गया है, पड़ोसी करीब गए हैं, सब करीब गए। तो लोगों ने कहा तो उठा क्यों नहीं, बैठा क्यों नहीं, प्लान के मुताबिक काम क्यों नहीं किया। तो वो कुछ बोल ही नहीं रहा है। चादर को हटाया, तो चादर को जब हटाया गया तो क्या देखा कि वो लिटाया तो जिंदा गया था, लेकिन नमाज जनाजा के बाद वो जिंदा नहीं बल्कि मुर्दा हो गया। जिंदा नहीं है, जिंदा नहीं है, मुर्दा हो गया। अब जब इतना देखा कि वो मर गया, जिंदा नहीं बचा, हमने लिटाया जिंदा था लेकिन ये मुर्दा हो गया, तो हुजूर गौसे आज़म के कदमों में बाप गिर गया, ताया गिर गया, चचा गिर गया, भाई गिर गया, बेटा गिर गया, सब गिर गए। सरकार आपने क्या किया, हम तो जिंदा लेकर के आए थे। सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं मैंने पहले ही कहा था नमाज जनाजा मुर्दे की होती है, जिंदे की नहीं होती है। मैंने तो बार बार कहा लेकिन तुम नहीं माने, इसलिए अब इसकी
नमाज जनाजा मैंने पढ़ा दी है, अभी ये कयामत से पहले उठने वाला नहीं है। दीवाने को दीवाने को दीवाने की नजरों से न देखो। शेर देखिए कि दीवाने को दीवाने की नजरों से न देखो। अरे दीवाना भी कुछ देख के दीवाना बना है। हाँ दीवाना भी कुछ देख के दीवाना बना है, और दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है। अरे दीवाना खुदा जाने कहाँ देख रहा है। अरे दीवाना खुदा जाने कहाँ देख रहा है। तो हजरत नसीरुद्दीन चिराग देहलवी तशरीफ लाए, फरमाते मैं कुछ नहीं कह सकता, इसलिए जब वो जलाल में होते किसी की हिम्मत नहीं पड़ती कुछ कह दे। चलो मैं अपने पीर और मुर्शिद को मदद के लिए पुकारता हूँ। हजरत नसीरुद्दीन चिराग देहलवी रहमतुल्लाह अलैहि ने मदद के लिए अपने पीर और मुर्शिद, कौन पीर और मुर्शिद कोई और नहीं बल्कि दिल्ली की सरजमीन पे महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया को मदद के लिए पुकारा। एक मिनट भी नहीं हुआ, एक मिनट के अंदर अंदर दिल्ली से गुलबर्गा, अल्लाह के वली होते हैं, बस मदद के लिए पुकारो फौरन हाजिर। हुजूर गौसे आज़म फरमाते हैं, अभी तारीख साहब ने क्या बताया था कि हुजूर गौसे आज़म फरमाते हैं कि मेरा चाहने वाला मानने वाला किसी मुसीबत में परेशानी में मुब्तला हो, मदद के लिए मुझे पुकारे, मैं फौरन हाजिर होकर उसकी मदद करता हूँ, उस परेशानी से आजाद कर दिया। गुलबर्गा शरीफ कहाँ? कर्नाटका के करीब। दिल्ली से निजामुद्दीन औलिया महबूबे इलाही गुलबर्गा पहुंच गए। जब गुलबर्गा पहुंचेगा सरकार मेरी विलायत छीन ली गई, अब्दुल कादिर ने मेरी विलायत को जब्त कर लिया, हुजूर गौसी आजम ने मेरी विलायत को छीन लिया, पीरों के पीर ने मेरी करामतों को छीन लिया। कहा सरकार आप मेरी विलायत वापस करवा दें। महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया ने मुराकबा किया। जब मुराकबा फरमाया तो क्या देखा कि हुजूर गौसी आजम बड़े जलाल में है, और जब वो जलाल में होते हैं तो किसी की हिम्मत नहीं। तो हुजूर हजरत निजामुद्दीन औलिया फरमाते कि मैं भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मामला ये हुजूर गौसी आजम के जलाल का, हुजूर गौसी आजम तकरीर कर रहे थे, और तकरीर कर रहे थे तो एक परिंदा चू चू की आवाज दे रहा था। लोग डिस्टर्ब हो रहे थे। हुजूर गौसे आजम ने नजर अपनी उठाई और वो उसका दम टूटा, दम तोड़कर जमीन पे गिर गया, मर गया। हुजूर गौसे आजम ने उसकी तरफ इशारा किया, और जब तकरीर खत्म हुई, हुजूर गौसे आजम की तकरीर खत्म हुई, मुकम्मल हुई, फिर उसे आपने इशारा किया, फिर हवा में उड़ता हुआ चला गया। ये शान है हुजूर गौसे आजम। हुजूर गौसी आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मकाम को समझो, हुजूर गौसी आजम की जात को समझो, इनका मकाम क्या है, इनका रुतबा क्या है। अब महबूब इलाही फरमाते हैं मैं तो कुछ नहीं कर सकता, हाँ अगर तुम कहो तो मैं अपने पीर को बुला दूं। अब यहाँ पे एक और नुक्ता आप लेंगे, मदद, वली अल्लाह से मदद मांगना जायज है,
اللہ والوں سے مدد مانگنا جائز ہے. اگر ہمارے پاس کوئی پریشانی ہو تو اس پریشانی کے عالم میں مدد مانگنا جائز ہے. غیر اللہ سے مدد مانگنا، غیر اللہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان سے مدد مانگ سکتے ہیں. اب مدد کے لیے وہ ہماری مدد کے لیے پکاریں گے، وہ مدد ہماری کریں گے. محبوب الہی فرماتے، محبوب الہی نے اپنے پیر و مرشد کو آواز دی. میں اپنے پیر و مرشد کو بلایا تو دیکھتے ہی دیکھتے بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف لے آئے. پوچھا کیا بات؟ کہا سرکار ان کی ولایت چھین لی گئی، عبد القادر نے ولایت ضبط کر لیا ہے، کرامتیں چھین لی ہے، آپ ان کی ولایت واپس کروا دے. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں تو کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ بڑے جلال میں ہے، جب جلال میں ہوتے کسی کی ہمت نہیں پڑتی. میں اپنے پیر کو مدد کے لیے بلاتا ہوں. اب اپنے پیر و مرشد، اپنے پیر حضرت قطب الدین بختیار کاکی کو بلایا. قطب الدین بختیار کاکی تشریف لے آئے. کہا کیسے یاد کیا؟ کہا سرکار ان کی ولایت حضور غوث اعظم نے ضبط کر لیا ہے، ولایت چھین لی ہے، کرامتیں چھین لی ہے، آپ ان کی کرامتیں واپس کروا دیں. حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے مراقبہ کیا. مجھے مراقبہ کیا تو کیا دیکھا کہ وہ بھی بڑے جلال میں ہیں. تو حضرت قطب الدین بختیار کاکی فرماتے میں کچھ نہیں کر سکتا، لیکن ہاں میں اپنے پیر کو مدد کے لیے پکارتا ہوں. اب کس پیر کو پکارا؟ توجہ کریں، کس پیر کو پکارا؟ وہ پیر کوئی اور نہیں بلکہ ہندوستان کا راجا، ہندوستان کا خواجہ، مہاراجا عطائے رسول ہند الولی خواجہ غریب نواز کو پکارا. کہاں راجستھان، کہاں اجمیر شریف، کہاں گلبرگہ شریف، مدد کے لیے پکارا. فوراً اللہ کے ولی، اللہ کا محبوب بندہ غریب نواز گلبرگہ میں پہنچ گئے. جب گلبرگہ پہنچے گا سرکار ان کی ولایت چھین لی گئی، آپ واپس کروا دیں. سرکار غریب نواز نے مراقبہ کیا، فرمایا کہ میں بھی کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ بڑے جلال میں ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا. ہاں میں اپنے پیر و مرشد کو بلاتا ہوں. انہوں نے اپنے پیر و مرشد کو آواز دی تو دیکھتے ہی دیکھتے خواجہ عثمان ہارونی تشریف لے آئے. خواجہ عثمان ہارونی کی بارگاہ میں عرض کیا گیا ان کی ولایت واپس کروا دیں، ان کی کرامتیں واپس کروا دیں. تو خواجہ عثمان ہارونی فرماتے میں کچھ نہیں کر سکتا، میں کچھ نہیں کر سکتا، میں مدد کے لیے نبیوں کے نبی، رسولوں کے رسول کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں. نبیوں کے نبی کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہماری مدد کے لیے آ جائیے، بندہ بھور میں پھنس گیا ہے، یا رسول اللہ آپ مدد کے لیے آئیے. نبی کو پکارا، نبی کو پکارا. آج جو یا نبی سلام علیکہ پڑھتے ہیں اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہاں پہ یا رسول سلام علیکہ پکارا نبی کو، یا نبی آپ مدد کے لیے آئیے، یا رسول اللہ آپ مدد کے لیے آئیے. اتنا عرض کرنا تھا میرے اور آپ کے نبی گلبرگہ میں مدینے سے حاضر ہو گئے. کہاں مدینہ شریف کا گلبرگہ شریف. 1 منٹ نہیں لگا، مدد کے لیے پکارا فوراً حاضر. جب مدد کے لیے پکارا فوراً حاضر. گلبرگہ شریف کے اندر جب گلبرگہ میں تشریف لائے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ ان کی کرامتیں چھین لی گئی، ان کی ولایت ضبط ہو گئی ہے، حضور غوث اعظم نے چھین لی، یا رسول اللہ آپ ان کی ولایت واپس کروا دیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ عبد القادر بڑے جلال میں ہے، اور جب وہ جلال میں ہوتے میں بھی کچھ نہیں کہتا، بلکہ مجھے جب کوئی چیز منوانی ہوتی ہے تو میں اپنی بیٹی فاطمہ سے کہتا ہوں، اس لیے کہ فاطمہ عبد القادر کی ماں ہے. سبحان اللہ. عبد القادر کی ماں ہے اور بیٹا کبھی ماں کی بات کو ٹالتا نہیں. تو میں عبد القادر کی ماں فاطمہ کو بلاتا ہوں، فاطمہ کو بلاتا ہوں، فاطمہ کو بلاتا ہوں.
पर्दे का इंतजाम किया गया, पर्दा लगाया गया, फातिमा को बुलाया। जब फातिमा को बुलाया, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, ऐ बेटा, ऐ बेटी, अब्दुल कादिर ने इनकी विलायत छीन ली है। तो हजरत अब्दुल कादिर ने इनकी विलायत छीन ली है, ऐ बेटी इनकी विलायत वापस करवा दो। तो हजरत फातिमा खातून जन्नत हजरत फातिमा अब्दुल कादिर से कहती है, ऐ अब्दुल कादिर बेटा, इनकी विलायत वापस कर दे। जैसे ही फातिमा ने फरमाया, अब्दुल कादिर पीरों के पीर, रोशन ज़मीर, महबूबे सुबहानी, कुतुबे रब्बानी, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी फरमाते, ऐ अम्मी जान, आपने कहा है तो मैंने इनकी एक विलायत छीनी थी, लेकिन आपके कहने से मैं एक अपनी तरफ से दे रहा हूँ, यानी वो भी दे रहा हूँ अपनी तरफ से, यानी दो विलायतें अता कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, और उनकी निगाह है मात ने मस्ताना कर दिया। बेशक सुभान अल्लाह। उनकी निगाह मात ने मस्ताना कर दिया, अरे ऐसी पिलाई मुझको कि दीवाना दीवाना कर दिया, ऐसी पिलाई मुझको कि दीवाना कर दिया। और क्या पूछते हो, कुछ नहीं है मेरे पास, अरे एक दिल ही था जो आका को नजराना कर दिया। एक दिल ही था जो आका को नजराना कर दिया, ऐसी पिलाई मुझको की दीवाना कर दिया। तो ये हुजूर गौस आजम, एक आखिरी बात सुन ले, ये हमारे कारी इमरान साहब, इन्होंने आज हुजूर गौस आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम का लंगर किया। मैं आपको बता दूं कि लंगर जो करते हैं, लंगर करने से हमें हुजूर गौस आजम इनाम क्या देते हैं, फायदा क्या मिलता है, लंगर करने से हमें इनाम क्या मिलता है। तो आओ तवज्जो से सुनो, मैं आपको लंगर की फजीलत बताऊं कि लंगर की क्या फजीलत है। हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक आशिक है, एक मस्ताना है, एक चाहने वाला है, एक मानने वाला है, जिसे दुनिया यूसुफ मिस्री के नाम से जानती है। वो यूसुफ मिस्री हर साल 11 तारीख में हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम का लंगर करते हैं, और फिर उसके बाद अपने पीरों के पीर रोशन ज़मीर हुजूर गौसे आज़म के नाम की महफिल सजाते हैं। तो उनके नाम की जब वो महफिल सजाते, कई साल हो गए उनको ये करते करते, महफिलें सजाते सजाते, लंगर करते करते, लेकिन एक साल ऐसा आया, आपकी तबीयत खराब हो गई, आपकी तबीयत आलील हुई। यूसुफ मिस्री बड़े परेशान, दवाई पे दवाई चल रही है, एक से एक बढ़कर डॉक्टरों को दिखा रहे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं, तबीयत बिगड़ती जा रही है, हालत खराब हो रही है, कोई फायदा नहीं। एक दिन मामला ये पेश आया कि आपने बहुत ज्यादा जब हालत खराब हुई, गंभीर हुई, हालत बिगड़ी, बेटों ने बड़े बड़े डॉक्टरों को हॉस्पिटल में दिखाया। जब बड़े बड़े डॉक्टरों, तबीबों, हकीमों को दिखाया गया, तो बड़े बड़े डॉक्टरों ने इलाज कर दिया, बड़े बड़े डॉक्टरों ने इलाज कर दिया, जवाब दे दिया। बेटों से कहा कि अब यूसुफ मिस्री अपने बाप को घर ले जाओ, ये 2-4 दिन के मेहमान हैं, फिर 2-4 दिन के मेहमान हैं, जो तुमसे हो सके इनकी खातिर तवाज़ो कर लो, इनकी देखभाल कर लो, इनकी खिदमत कर लो, फिर ये आप बचने वाले नहीं, दुनिया को अलविदा बोलने वाले हैं, दुनिया को खैराबाद बोलने वाले हैं, अब ये दुनिया से रुखसत होने वाले हैं। जैसे ही डॉक्टर ने ये बात बताई है, बेटे घर लेकर के आए हैं, घर में जब अपने बाप को लिटा रहा है, अब बाप रोने लगे हैं कि मेरे सर से बाप का साया, बेटा रोने लगा है कि मेरे सर से बाप का साया उठने वाला है। बीवी
بیوی رو رہی ہے کہ میرے شوہر کا انتقال ہونے والا ہے، گھر والے رو رہے ہیں کہ یوسف مصری دنیا سے جانے والے ہیں، لیکن اتنے ہی میں یوسف مصری نے آنکھیں کھولی۔ یوسف مصری پوچھتے بتاؤ تم لوگ کیوں رو رہے ہو، کیا رونے کی وجہ ہے؟ بیٹے نے کہا ہم اس لیے رو رہے ہیں کہ آپ دنیا سے جانے والے ہیں۔ بیوی نے کہا ہم اس لیے رو رہے ہیں کہ آپ کا انتقال ہونے والا ہے۔ تو یوسف مصری کہتے ہیں ٹھیک ہے، میرا جو جب انتقال ہو جائے، لیکن جاتے جاتے میں ایک وصیت کر رہا ہوں، جاتے جاتے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ کہا ابا حضور بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا بات یہ ہے، وصیت یہ ہے کہ کئی سال ہو گئے مجھے غوث پاک کا لنگر کرتے ہوئے، کئی سال سے یہ محفل سجاتے ہوئے، اے بیٹو جو یہ محفل کرتا ہوا آیا ہوں، لنگر کرتا ہوا آیا ہوں، کھانا کھلاتے ہوئے آیا ہوں، اے بیٹو میرے مرنے کے بعد تم بھی اسے جاری رکھنا، تم بھی اسے کرتے رہنا، تم بھی اسے کبھی بند نہ کرنا۔ اور یہ ہونا بھی چاہیے، یہ ہونا بھی چاہیے۔ مرنے سے پہلے باپ کو چاہیے کہ جو کام اگر اچھے کام کر کے گیا ہے، وہ اچھے کام کر رہا تھا، اچھے کام کر کے گیا ہے، تو جاتے جاتے اپنے بیٹوں کو اس کی وصیت ضرور کرتا جائے، کیونکہ جیسا باپ ہوتا ہے اسی کے چال چلن کے مطابق اس کا بیٹا ہوا کرتا ہے۔ جو عادتیں باپ کے اندر پائی جاتی ہیں اسی سے ملتی جلتی عادتیں بیٹے کے اندر پائی جائیں گی۔ اگر باپ نمازی ہوگا تو دیکھ دیکھ کر بیٹا ضرور نمازی بنے گا، باپ اگر پرہیزگار ہوگا تو بیٹا بھی پرہیزگار ہوگا۔ اور یہ آپ دیکھ لیں، آپ کی نگاہوں کے سامنے گوریا گاؤں ہے یا جو آپ کا علاقہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس کا باپ شرابی ہے اس کا بیٹا شرابی ہی بنا ہے نا، زیادہ تر ایسا ہے۔ کوئی ایک آدھی ایسی تاریخ ہے کہ شرابی کے گھر میں کوئی ولی بن گیا، لیکن زیادہ تر دستور ہمارے یہاں یہی پایا جا رہا ہے کہ اس کا باپ اگر شرابی ہے تو بیٹا بھی شرابی، جواری ہے تو بیٹا بھی جواری، چور ہے تو بیٹا بھی چور ہے۔ اگر باپ نمازی ہوگا تو بیٹا نمازی ہوگا، باپ حاجی ہوگا بیٹا حاجی ہوگا، اور باپ صحیح ہے تو بیٹا صحیح ہے، باپ نیک ہے بیٹا نیک ہے، جیسا باپ ویسا بیٹا۔ اس لیے ہم نماز پڑھتے پڑھتے دنیا سے گئے تو ہم کو چاہیے کہ بیٹے کو وصیت کر کے جائے کہ بیٹا میں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی ہے، تو بھی نماز کو نہ چھوڑنا۔ میں دنیا سے جا رہا ہوں، جاتے جاتے میں نے کبھی کسی کی بے ایمانی نہیں کی ہے، اے بیٹا تو بھی کسی کی بے ایمانی نہ کرنا۔ میں دنیا سے جا رہا ہوں، جاتے جاتے میں نے کسی کی امانت میں خیانت نہیں کی، اے بیٹے تو بھی کسی کی امانت میں خیانت نہ کرنا۔ اے بیٹے میں نے قرآن کی تلاوت خوب کیا ہے، میں نے قرآن شریف خوب پڑھا ہے، اے بیٹے جس طریقے سے میں نے قرآن کی تلاوت کیا ہے، قرآن کو پڑھا ہے، تو بھی کبھی قرآن کی تلاوت کو بند نہ کرنا، تو بھی خوب قرآن کی تلاوت کرتے رہنا۔ اور جس طرح میں نے تجھے قرآن پڑھا ہے، میرے باپ نے مجھے پڑھایا، میں نے تجھے پڑھایا، اب تو بھی دنیا سے جانے سے پہلے اپنے بچوں کے بھی قرآن کو پڑھا کے لانا۔ یہ قرآن، یہ ذہن میں بات آ گئی میرے، قرآن تو آج ہمارے یہاں پڑھانا بوجھ سمجھا جاتا ہے نا، بوجھ، لیکن یہ قرآن سے بڑھ کر دنیا میں کوئی کتاب ہے ہی نہیں۔ ہر مرض کی دوا ہے قرآن پاک، ہر مرض کے لیے شفا ہے قرآن پاک، ہر مرض کے لیے، چاہے اوصیفی ہو بیماری، چاہے جسمانی بیماری ہو، کوئی بھی بیماری ہو، ہر طرح کی مرض ہے۔ لیکن ہمارے یہاں جو قرآن آج پڑھایا جاتا ہے، کچھ لوگ تو غرض میں پڑھاتے ہیں قرآن کا، غرض سے۔ وہ غرض کیا ہے؟ غرض یہ ہے کہ ماں یا باپ مولوی صاحب کو لے، مولوی صاحب کے پاس اپنی بیٹی کو لے کے جائے گا، مولوی صاحب یہ میری بیٹی ہے، اس کو آپ قرآن پاک پڑھوا دیجئے، رشتے والے آتے ہیں، رشتہ نہیں ہو رہا ہے نا، رشتے کے لالچ میں، رشتے کے لالچ میں قرآن پاک بچیوں کو پڑھوایا جا رہا ہے۔ اب قرآن پاک بچیوں کو رشتے کے لالچ میں اگر پڑھاؤ گے تو کامیابی نہ یہاں ملے گی نہ وہاں ملے گی۔ ارے قرآن پڑھنا تو اور سیکھنا تو ہمارے اوپر فرض ہے، لالچ اس میں کس چیز کا؟ شادی ہو یا نہ ہو، لیکن قرآن کا پڑھنا سیکھنا فرض ہے ہمارے اوپر۔ ہم قرآن کی تلاوت کریں گے تو اپنے فائدے کے لیے، رب کی رضا کے لیے۔
قرآن کو ہم جب پڑھیں گے تو رب کی رضا جب اس میں شامل ہوگی، اور اپنے فائدے کے لیے جب پڑھیں گے، تب ہم جب قرآن پاک پڑھ کر کے رب سے جو دعائیں مانگیں گے، وہ ان دعاؤں میں اثر ہوگا، رب قبول کرے گا۔ اور گھر میں اگر ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں گے تو جتنی بھی موذی، جسمانی، شیطانی جو بھی بیماریاں ہونی وہ قرآن پاک پڑھنے کی برکت سے ختم ہو جائیں گی۔ میں آپ کو ایک واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بتا دوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک قبرستان کے قریب سے ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں قبر کے قریب سے جب گزرے تو دیکھا کہ قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کچھ دیر کے بعد پھر واپس آئے تو کیا دیکھا کہ وہی شخص جو قبر میں جو عذاب الہی میں مبتلا تھا، تو وہی شخص اب رحمت الہی میں ڈوبا ہوا ہے۔ سرکار وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، یا اولاد، یہ ماجرا میری سمجھ میں نہیں آیا۔ ابھی میں اس قبر کے قریب سے گزرا تو جب قریب سے گزر رہا تھا تو یہ شخص عذاب الہی میں مبتلا تھا، لیکن واپس آیا تو رحمت الہی میں ڈوبا ہوا، معاملہ کیا ہے؟ تو رب فرماتا ہے کہ اے عیسیٰ، تم نے جو معاملہ دیکھا تو تمہاری معاملہ سمجھ میں نہیں آیا۔ معاملہ یہ ہے کہ جس دن یہ مرا تھا، جب مرا تھا تو یہ بہت بڑا گنہگار تھا، شیعہ تھا، خطا کار تھا۔ لیکن جب یہ مرا تھا تو اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑ کر آیا تھا۔ اس کے مرنے کے بعد اس کی بیوی کی طرف لڑکا پیدا ہوا، اور جب وہ لڑکا پیدا ہوا اس کی آج عمر 4 سال 4 مہینے 4 دن ہوئی ہے۔ اس کی بیوی اس کے بیٹے کو ایک مولوی کے پاس لے گئی ہے۔ مولوی صاحب اسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا رہے ہیں، تو جس کا بیٹا زمین کے اوپر بار بار مجھے رحمان کہہ کے پکار رہا ہو، بار بار مجھے کریم کہہ کے پکار رہا ہو، تو مجھے میری رحمت کو یہ گوارا نہیں کہ میں اس کے باپ کو زمین کے اندر عذاب دے دوں۔ جو بڑی فضیلت ہے اس کی۔ لیکن میری ماؤں کا حال تو یہ ہے، میری بہنوں کا حال تو یہ ہے کہ قرآن کو پڑھ لیا اور قرآن کو پڑھنے کے بعد لپیٹ کے رکھ دیا اونچی جگہ پہ، اب اس کو پڑھنا نہیں ہے۔ اب موبائل دے دو تو موبائل رات بھر موبائل ہم کیا چلائیں گے، ہمیں کیا پتا ہے موبائل کے بارے میں جتنا ان کو پتا ہوتا ہے، اتنی سپیڈ میں موبائل چلاتی ہے۔ اور شادی میں اتنا خطرناک فیشن، باریک دوپٹہ، باریک کپڑے، نہ جانے کون سا فیشن، کریم پاؤڈر، نہ جانے کہاں سے لا کر کھا پی کر، ایسا اللہ بچائے۔ ایماندار آدمی، ایک حقیقت بتا دوں میں، ایماندار اور پرہیزگار جو آدمی ہے آج کے دور میں، وہ شادیوں میں اور مارکیٹوں میں جانے سے ڈرتا ہے، وہ ڈرتا ہے پرہیزگار آدمی، کیونکہ مارکیٹ میں شادیوں میں آج چلے جاؤ، جتنی تعداد ان عورتوں کی، بے پردہ عورتوں کی ملے گی، اس سے کم جتنی تعداد ان کی ہے اس سے کم آدمی نظر آتے ہیں شادیوں میں۔ اب جدھر دیکھ لو ادھر بے پردہ، جدھر دیکھ لو ادھر بے پردہ۔ اور یہ جو آج بے پردہ ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں آج یہ گھوم رہی ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ عورت جب گھر سے باہر بے پردہ ہو کر کے نکلتی ہے تو اس عورت کے اوپر اللہ کی لعنت، اور وہ عورت جب بے پردہ ہو کر گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس عورت کے اوپر جو بری نظر ڈالتا ہے اس پر بھی لعنت۔ اور وہ عورت جب گھر سے باہر نکلتی ہے تو بے پردہ ہو کر کے جب نکلتی ہے، اور اس کے نکلنے میں اس کا شوہر جو اس کی رضامندی سے نکل رہا ہے، اس کی رضامندی اگر اس میں ہے بے پردگی میں تو اس شوہر کے اوپر بھی لعنت۔ اور آج یہ بے پردگی ہی نے جو ہمارے ہاں کے بچے غلط حرکتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ بے پردگی ہی کا نتیجہ ہے۔ آج ہم اپنی بیٹیوں کو، اپنی بچیوں کو ہم پردہ اگر نہیں کروا رہے ہیں، ہماری بیٹیاں، ہماری بچیاں، ہماری مائیں اگر یہ بے پردہ رہ کر کے آگے چل کے غلط کارنامے، غلط حرکتیں کرتی ہے تو ان کی کوئی خطا نہیں، ان کی خطا بعد میں ہے، پہلے ہماری خطا ہے، کیونکہ اس کی ذمہ داری ہماری تھی، یہ بوجھ تو ہمارے اوپر تھا۔ اگر ہم نے ان کو یہ تربیت دی ہوتی تو آج یہ دن دیکھنے کو نہیں ملتا۔
اور بتا دی ایک بات میں کہنے جا رہا ہوں، بہت بڑی بات ہے یہ جو ہماری بیٹی ہے آپ کی بچی ہے، یہ اس بچی کو آپ یہ ہلکے میں نہ لینا، یہ مرنے کے بعد تمہیں جہنم میں لے کے جائے گی۔ اب تمہیں ہی نہیں لے کے جائے گی یہ عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے جائے گی۔ کتنے لوگوں کو؟ 4 مرد جہنم میں جائیں گے ایک لڑکی کے چکر میں۔ اب آپ کہیں گے کہ ایک لڑکی کے چکر میں، ایک عورت کے چکر میں 4 مرد کیسے جائیں گے؟ وہ اس طرح جائیں گے، جب میدان حشر ہوگا، بروز قیامت ہوگا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اے فرشتوں، یہ لڑکی، یہ عورت بے پردہ زمین پہ رہتی تھی، یہ عورت بے باریک باریک دوپٹہ اوڑھتی تھی، یہ عورت باریک کپڑے پہنتی تھی، ٹائٹ کپڑے پہنتی تھی، اے فرشتوں اس کے بالوں کو پکڑو، گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جاؤ۔ تو وہ عورت عرض کرے گی مولا میں تو جہنمی ہے ہی ہوں، مجھے تو جہنم میں جانا ہی ہے، میں تو جاؤں گی ہی جہنم میں، لیکن جانے سے پہلے یہ جو آج میں جہنم میں جا رہی ہوں، میرے جہنم میں جانے کے پیچھے میرے باپ کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ میرے باپ کا ہاتھ ہے جہنم میں جو آج میں جا رہی ہوں۔ میرے باپ کا ہاتھ یوں ہے، وہ اس طرح ہے کہ جب میں نے اپنی جوانی کو جب میں نے اپنی جوانی کی دہلیز پر میں نے قدم رکھا تھا، جب میں نے پہلی بار باریک دوپٹہ اوڑھا تھا، میں نے پہلی بار فیشن کیا تھا، ٹائٹ کپڑے پہنے تھے، پہلی بار میں نے الٹا سیدھا سنگار کیا تھا، تو اس وقت میرے باپ نے، میں اپنے باپ سے ڈرتی تھی، لیکن میرے باپ نے میرے اوپر سختی نہ کی۔ اگر اس وقت میرے اوپر سختی کر دیا ہوتا تو میں باز آ جاتی، رک جاتی، لیکن جب میرے باپ نے منع نہیں کیا، باز نہیں کیا، میری ہمت بڑھتی چلی۔ رب تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے فرشتوں ساتھ میں اس کے باپ کو بھی لے کر کے آؤ، اس کے باپ کو بھی پکڑو گھسیٹتے ہوئے، اسے بھی جہنم کے حوالے کرو۔ باپ کو جہنم میں ڈالا جائے گا، باپ کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ پھر وہ عورت بولے گی اے مولا میرا باپ تو جہنم کا حقدار ہو ہی گیا، لیکن میرے جہنم میں جانے کے پیچھے میرے بھائی کا بھی ہاتھ۔ کتنے ہوئے بھائی بھی سنیں، ضرور یہاں پہ بہنیں ہوں گی آپ کی۔ ذمہ داری بہنوں کے اوپر جوان بھائیوں کی ہوتی ہے، بیٹی کے اوپر باپ کی ہوتی ہے، بیوی کے اوپر شوہر کی ہوتی ہے، اور جوان بیٹی کی بھی ذمہ داری ماں پہ ہوتی ہے۔ اب بلایا جائے گا کہ اس پہ، اب کہے گا کہ وہ عورت بولے گی کہ میرا بھائی بھی اس کا حقدار ہے، وہ بھی شامل ہے، اس کا بھی ہاتھ ہے۔ اب جب میں نے جوانی کی دہلیز پر اپنے قدم کو رکھا تھا، میں نے پہلی بار میں نے سنگار کیا تھا، لالی لگایا تھا، میں نے اپنے بالوں کو کھولا تھا، باریک دوپٹہ اوڑھا تھا، کپڑے باریک پہنے تھے، ہلکے پہنے تھے، بے پردہ ہوئی تھی، تو میرے بھائی کا گھر میں بڑا روب و دبدبا تھا۔ میرا بھائی گھر میں قدم رکھتا تو گھر والے کانپنے لگتے تھے، گھر والے ڈرنے لگتے تھے، لیکن اگر اس وقت یہ میرا بھائی ڈانٹ دیتا تو میں باز آ جاتی، میں رک جاتی، لیکن اس نے کبھی منع نہ کیا، میری ہمت بڑھتی چلی گئی، میں وہ کام آگے اپنا کرتی رہی۔ تو اے مولا اس کا بھی پورا حق ہے، اس کا بھی پورا حصہ ہے۔ تو رب تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اے فرشتوں اس کے بھائی کو بھی لاؤ، اس کو بھی گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اب یہ 2 ہو گئے، اب تیسری باری آئے گی شوہر کی، شوہر کی۔ اب جب شوہر کی باری آئے گی تو عورت کہے گی اے مولا میرے جہنم میں جانے کے پیچھے میرے شوہر کا بھی ہاتھ، اور شوہر کا ہاتھ یوں اس طرح ہے کہ جب میں شادی ہو کر، جب میں بیدہ ہو کر کے اس کے گھر میں آئی تھی، جب میں اس کے گھر میں آئی تھی تو یہ اپنے دوستوں کو ملا کر کے میرے سامنے بٹھاتا تھا۔ آج ہو رہا نا ہمارے یہاں، کیونکہ نوجوان اتنا بگڑا ہوا ہے، نوجوان اتنا بگڑا ہوا، کیا بتائیں آپ سے، اپنے آپ کو نہ جانے یہ کیا سمجھتا ہے، جوکر بنا گھوم رہا ہے آج یہ جوکر۔ اپنے ہاتھ میں بریسلیٹ پہن لیا، کڑا پہن لیا، کانوں میں بالیاں پہن لیا، پھٹی پیٹ پہن لیا، اور جنانا چال چلتا ہے، پیچھے سے دیکھو تو پتہ نہیں آپ جا رہے ہیں، آپ آ جا رہی ہیں، ہوتا نا، معلوم ہی نہیں ہوتا ہے کہ رضوان ہے یا رضوانہ ہے، ڈاؤٹ ہو رہا ہے آج پورا۔ تو اتنا نوجوان بھی بگڑا ہوا ہے، نائی کی دکان پہ جاتا، نئے اسٹائل کے بال کٹوا رہا، ایک سڑک ادھر نکال، ایک سڑک ادھر نکال، بیچ میں مرغے کا چھوٹا کھڑا، یہ پتہ نہیں
जोकर इससे सही होता है यार, जोकर से भी बड़ा, जोकर का बाप हो रहा है। जब ऐसे ऐसे फैशन करोगे, नमाज पढ़ोगे, नमाज कहाँ से होगी यार तुम्हारी? इंसान हो, अल्लाह ने तुम्हें शक्ल दी है। अगर तुम चाहते हो कि हमारे चेहरे पर नूर आए, हमारा चेहरा नूरानी हो, तो ये मुर्गे के चोटे वाले, जर्दे की प्लेट वाले बाल ना रखाओ। अगर तुम चाहते हो कि हम हैंडसम लगे, गुडलुक लगे हम, तो कुरान की तिलावत करो, 5 वक्त की नमाज पढ़ो, 5 वक्त वजू करो, अल्लाह ताला तुम्हारे चेहरे को रोशन कर देगा, है ना? 5 वक्त वजू करो, कुरान की तिलावत करो, नमाज से पढ़ो, अल्लाह तुम्हारे चेहरे को रोशन करेगा। ये नाई की दुकान पर ये जर्दे की प्लेट रखवाने से नहीं हैंडसम बन जाओगे तुम। वो कुदरती जो आएगी रोशनी, जो खुदा की तरफ से रोशन होगा तुम्हारा चेहरा, उसको दुनिया वाले भी बिगाड़ना चाहे तो नहीं बिगाड़ सकते। और तुम दुनिया वाले से यार खूबसूरत करवा रहे, जिसने दुनिया को पैदा किया कि तरह तरह की शक्लें, तरह तरह के ऐसे खूबसूरत ब्यूटीफुल खूबसूरत शक्लें दी है, और तुम उन्हीं से जो अपनी सूरतों को बिगड़वा रहे हो। आज ये जाता ना हो गया, वहाँ बोलता है दाढ़ी बना दे, दाढ़ी बनवाने जा रहे, बिगाड़, ये बोला करो दाढ़ी बिगाड़ दे मेरी, होता है ना, दाढ़ी बना दे। कहाँ से बना के दे? वो रखिए, उसके बाद दाढ़ी बना देगा वो। अरे दाढ़ी रखाओ यार, अपने चेहरों को रोशन करो, नूर रखाओ अपने चेहरों पे। दाढ़ी रखाना है, सुन्नत है, दाढ़ी रखो अपने चेहरों पे। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि शौहर भी इसका जिम्मेदार। आज हमारे यहाँ नौजवानों की हालत होती है, जब शादी होती है तो नौजवान दोस्त भी वैसे होते हैं, वो भी ऐसा होता है जिसकी शादी होती है। नई नई शादी हुई, अल्लाह करके अपने दोस्तों को सामने बिठा रहा है, तेरी भाभी है, अब वो मजाक चल रही है, तरह तरह की मजाक चल रही है। वो हमारा शरीयत ने जो सगा देवर है उससे भी पर्दे का हुक्म दिया है, उससे भी पर्दे का हुक्म है। भाभी को जो घर में रह रहा उसका सगा भाई है, बीवी के शौहर का सगा भाई, उससे पर्दा है औरत का, भाभी का। अब फिर तो बाहर के दोस्तों को ला रहा है, अब ज़ीनत करवा रहा है अपने बीवी के चेहरे की। अब वो ला करके वो बगल में बिठाता है, बगल में बिठा करके एक साथ में खाना खिलाया जा रहा है। लेकिन जब बरोज़े क़यामत होगा, रब की बारगाह में वो अर्ज करेगी, अरे मौला, जब मेरा निकाह हुआ था, मैं इसके घर आई थी तो ये अपने दोस्तों को लेकर के आता था, मेरे चेहरे की ज़ीनत करवाता था, ले देख ले अपनी भाभी को, मेरे साथ में बिठा करके खाना भी खिलवाता था, मेरे सामने बैठा करके मुझसे हंसी मजाक भी करवाता था। मौला, इसमें हक मेरे शौहर का भी है। तो रब इरशाद फरमाएगा कि ऐ फरिश्तों, इसी को भी पकड़ो, घसीटते हुए जहन्नम में ले जाओ। कितने हो गए? 3 हो गए। अब चौथा सुनो, चौथी बारी आएगी जवान बेटे की, जवान बेटे की। अब जब जवान बेटे की बारी आएगी तो वो औरत अर्ज करेगी, मौला, ये मेरा जवान बेटा था, जब ये घर में आता तो लोग डरने लगते थे, इसका बड़ा रोबो दबदबा था। जब मैंने सिंगार किया या मैंने कोई भी गलत हरकत की, अगर ये डांट देता, सख्ती कर देता, तो मैं पास आ जाती, लेकिन इसने कभी कुछ ना कहा। ऐ मौला, इसका भी हाथ है। तो रब ताला इरशाद फरमाएगा, ऐ फरिश्तों, इसे भी पकड़ो और घसीटते हुए इसे भी जहन्नम में डाल दो। ये 4 लोग जाएंगे एक औरत के चक्कर में। इसलिए मैं चलते चलते बस इतना ही कह दूं कि ये हमारी आज के आप हालात देख रहे, दिन ब दिन हालात बिगड़ते जा रहे हैं, दिन ब दिन हालात, और ज्यादातर हालात जो खराब होते हैं, किसी और के हालात खराब नहीं होते, खास करके हम और आपके हालात खराब होते हैं। दिन उसका नतीजा यही है, उसकी वजह यह है कि हमने शरीयत पर अमल करना छोड़ा है, हमने मस्जिदों को वीरान कर दिया है, हमने मजहब इस्लाम को अपनाया नहीं है, हमने बुजुर्गाने दीन से मोहब्बत नहीं की, हमने नबी से मोहब्बत की, सच्ची मोहब्बत नहीं की है। कि ये जो आज हमें सजाएं दी जाती हैं, ये हमें बदआमालियों, हमारी बदआमालियों का की हमें सजा मिलती है। आप कर्नाटका की सरजमीन पे ले लीजिए, ये जो हिजाब को लेकर के विवाद हुआ था, इसमें किसकी कमी रही? इसमें हमारी ही कमी रही। आज कहाँ पर्दा करवा रहे हैं?
انہوں نے انگلی اٹھائی کہ ہم جو حجاب میں لڑکیاں آئیں گی، جو حجاب میں بچیاں آئیں گی، ہم ایگزام میں نہیں بیٹھنے دیں گے، ہم کالج میں نہیں بیٹھنے دیں گے، امتحان نہیں دینے دیں گے. تو یہ پروٹیسٹ وہاں پہ چلا. تو یہ انہوں نے جو پروٹیسٹ کیا، انگلی اٹھائی گئی. ہائی کورٹ نے بھی اس کو پاس کیا تھا وہاں پہ کہ پردے کی اجازت نہیں ہے. بعد میں کچھ بھی ہوا ہو، لیکن ہائی کورٹ نے بھی انہی کے حق میں فیصلہ کیا تھا. لیکن آج جو ہم مار کھا رہے ہیں، یہ مار ہم اسی لیے کھا رہے ہیں کہ ہم شریعت پر عمل نہیں کر رہے ہیں. اگر ہمارا عمل ہو جائے، اگر ہم مضبوطی سے مذہب اسلام کو پکڑ لیں، قرآن پر عمل کرنا شروع کر دیں، اور اپنے بچوں کو ہم قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ ہم مذہب اسلام کی تعلیم اپنے بچوں کو دینے کی کوشش کریں. ہندی بھی پڑھاؤ، انگلش بھی پڑھاؤ، کچھ بھی پڑھاؤ، آپ اپنے بچوں کو آج کے دور میں پڑھانا ضروری ہے. لیکن سب سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت کرو. قاری شہنواز صاحب، قاری عمران بھائی، یہ سب آپ کے گاؤں میں رہتے ہیں، بڑی محنتیں کرتے ہیں. میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محنتوں میں رنگ لائے. آپ حضرات ان کا ساتھ دیں. آپ سب کی یہ محنتوں کا نتیجہ ہے کہ آج جو یہ سب سامنے ہو رہا ہے، محفل سجی ہوئی، یا یہ پڑھاتے ہیں. آپ اپنے بچوں کو بھیجیں انشاءاللہ سبجل. جس طرح یہ تعلیم میں دیں گے، اس ساتھ ساتھ میں تربیت بھی دیں گے، کیونکہ تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ضروری ہوتی ہے. تو انشاءاللہ اچھے انداز میں تربیت دیں گے، تعلیم دیں گے. اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے گھروں کے نظام کو سدھاریں. اگر ہمارے دروازوں پہ پردہ نہیں ہے تو اپنے دروازوں کے اوپر پردہ ڈالیں. اپنی بچوں کے اوپر ہم سختی کے ساتھ پردہ کروانے کی کوشش کریں. اپنی بچیوں کے اوپر، اپنی بیویوں کے اوپر، اپنی ماؤں کے اوپر ہم سختی کے ساتھ پردے کی کوشش کریں کہ ہم اپنی ماں بہنوں کو بے پردہ نہیں رہنے دیں گے، اپنی ماں بہنوں کو شریعت کے خلاف نہیں جانے دیں گے انشاءاللہ. ہے نا؟ انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ بولنے اور سننے میں جو بھی غلطیاں خامیاں ہو گئی انہیں معاف فرمائے، اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اعلان سن لیں. یہ پرسیلی پوروا گاؤں ہے، آپ سب جانتے ہوں گے. تھانہ تال گاؤں سے 1-2 کلومیٹر آگے پرسیلی پوروا. وہاں پر بہت بڑا جشن عید میلاد النبی، جشن مالک کونین و جشن غوث الورا کانفرنس یعنی جلسے کا پروگرام رکھا گیا ہے، جس میں خطیب اہل سنت، پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، سجادہ نشین درگاہ اعلیٰ حضرت محمد احسن رضا صاحب قبلہ قادری رضوی وہ تشریف لا رہے ہیں. اور حضرت علامہ مولانا غلام رسول بلیاوی صاحب قبلہ جو بلیا کی سرزمین سے تشریف لا رہے ہیں. اور بلبل بنگال حضرت علامہ مولانا قاری نثار احمد صاحب قبلہ جو کلکتے کی سرزمین سے تشریف لائیں گے. اور اسد اقبال شاعر ہندوستان، یہ اردو یعنی نعتیہ لائن کے بہت ہی بڑے شاعر ہیں، تو وہ بھی تشریف لا رہے ہیں. اس کے علاوہ تمام علماء کرام اور شعراء اعظام تشریف لا رہے ہیں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات، اور یہ بروز اتوار کو، بروز اتوار یعنی کل 13 نومبر، کل شام کو یہ جلسہ ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے آپ حضرات زیادہ سے زیادہ تعداد میں پہنچے اور ثواب دارین حاصل کریں، ثواب دارین سے مالا مال ہوں. تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم.